حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، قاتلان امام حسین پر لعنت بے شمار، قاتلان امام حسین پر لعنت بے شمار، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، محبوب الہ العالمین، سیدنا و سید الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ والقوم الظالمین، من یوم ظلم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے گا آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سارے ماتمی حضرات تشریف فرما ہیں، مومنین کرام، چوک میں دو چار باتیں میسج بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے۔ مولی صاحب یاد رکھیے، اتفاق سے ہماری پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، تو خدا کی قسم دو چیزیں ہماری زندگی ہیں، ان پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایک وطن سے وفاداری اور ایک حسین کی عزاداری۔ جی میں خطیب جو ہوتا ہے نا، وہ قوم کا ترجمان ہوتا ہے، جی میں اور مولا علی کا فرمان ہے، یہ تمہارا وجود ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب تالا کھلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ دکان کے اندر سودا کیسا ہے۔ اور یقین جانیے، آپ کا میں ترجمان بن کے عطیہ کر رہا ہوں یہ جملہ، کیونکہ جب وطن کے پرچم پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو وطن سے حلف ہوتا ہے، اور جب غازی کے پرچم پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو دین سے حلف ہوتا ہے۔ نہیں، میں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ ہمارا کوئی بھی سولجر جب جاتا ہے کہیں تو وہ پاکستان کے پرچم کو چومتا ہے اور چوم کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں اس وطن سے وفاداری کروں گا، جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور خدا کی قسم ہم بھی یہ حلف دے رہے ہیں کہ وطن سے وفاداری ہوگی، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور یہ جو غازی کا علم ہے نا، اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے ہم یہ حلف دیتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، حسین نہیں جائے۔ سبحان دنو آپ بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ، جنت بن گئی۔ مل کے بولیے سبحان۔ یہ آڈیو ویڈیو ہو رہی ہے، میں اپنی ایک بات کا ذمہ دار ہوں بھائی جان۔ یا غازی کا علم جس مقام پہ ہو، وہ علم نہیں، وہ حسین سے محبت کا حلف نامہ ہے۔ سبحان اللہ، لفظی ہوتے ہیں۔ جس مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہو،
وہ حسین سے وفا کا حلف نامہ ہے، کیونکہ جس چھت پہ غازی کا علم ہے وفا وہی رہتی ہے۔ واہ واہ، جی میں جی میں بڑے کانوں والے بندے بیٹھے ہیں، جی میں اور یاد رکھیے خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو، میں جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں کہ غازی کے علم کا کمال یہ ہے کہ اگر میں سندھ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، ڈیرکی، تھرپارکر، سکھر، روہڑی اور نواب شاہ، تو میں نے ہندوؤں کے گھروں پہ بھی علم دیکھا۔ واہ بھائی واہ، ہندوؤں کا ایک پنڈت ہے روی شنکر، میں نے، وہ میرا دوست ہے، پنڈت ہے، جب اس نے ہمیں بلایا تو اس نے جتنے اس کے وہ کھانا پکانے والے تھے وہ مسلمان تھے، اور اس نے کہا بھائی ایک بات سے محبت ہے کہ آپ بھی حسین والے ہو، میں بھی حسین والا ہوں۔ تو میں نے کہا روی بھائی آپ تو ہندوؤں کے پنڈت ہیں، یہ مکان کی چھت پہ غازی کا علم کیوں لگایا ہے؟ کہا یاد رکھنا حسین کسی مذہب کی جاگیر نہیں، حسین انسانیت کا محسن ہے۔ سبحان اللہ، میں کیا کہنا، حسین کسی مذہب کی جاگیر نہیں، حسین انسانیت کا محسن ہے۔ وہ کہنے لگا اگر انسانیت ہندو میں بھی ہے تو وہ بھی حسین حسین کرے گا، اور اگر انسانیت مسلمان میں بھی نہ ہو تو دشمنی کر کے یزید ہو جائے گا۔ میں کیا کہنے، سبحان اللہ، جیو زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آج کیا تاریخ ہے بولیے جہانیہ والے جتنے بیٹھے ہو، آج بھائی جان آج 10 محرم ہے، آج کربلا میں اسلام کے 2 چہرے نظر آئے، ایک کا سردار یزید تھا اور ایک کا سردار حسین تھا۔ جن کا سردار یزید تھا وہ اسلام میں آ کے بھی لعنتی ہو گئے۔ تیری خیر، دشمنی گر حسین سے ہو تو اسلام بھی لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو قبلہ، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین رسول کا، حسین بطول کا۔ اگر بیٹھے ہو تو میں پھر جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں اور بڑی محبت سے سننا۔ جی میں کربلا میں حسین کا دشمن کون تھا؟ یزید، نہیں اونچا بولو، اونچا۔ یزید، کربلا میں حسین کا دشمن کون تھا؟ 10 محرم میں آج نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ کربلا میں حسین کا دشمن تھا یزید۔ یزید، تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا حسین سے دشمنی کرنے کے لیے بھی بندے کو کم از کم یزید ہونا سبحان اللہ۔ اور فرما رہے، اور یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم، حسین سے دشمنی کرنے کے لیے بھی بندے کو یزید ہونا پڑتا ہے۔ یزید جتنا حوصلہ ہو تو پھر حسین سے ٹکرا، حسین سے ٹکرا۔ اب لفظ سنیے گا، کربلا میں کائنات کے سب سے بڑے شر کا نام یزید ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے خیر کا نام حسین ہے۔ جو ابلیس سے لے کر، لفظ کہنا چاہتا ہوں، جو ابلیس سے لے کر شام تک کے تمام خبیث کرداروں کا سر بن کے بدمست ہو کے کرسی پہ بیٹھے اسے یزید کہتے ہیں۔ جو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک طاہر کرداروں کا وارث بنے۔ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، کربلا میں 2 کرداروں کی جنگ ہے۔ اور یاد رکھنا خدا کی قسم، جو کرسی پہ بیٹھا تھا وہ لرز رہا تھا، جو نیزے پہ تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ بھی آ گئے تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، اور علماء بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے۔ یاد رکھنا پارے کا نمبر ہے 13،
سورہ کا نام ہے رات، آیت کا نمبر ہے 31، میں پھر عرض کر رہا ہوں، پارے کا نمبر ہے 13، سورہ کا نام ہے رات، آیت کا نمبر ہے 31۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے، توجہ، لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اس قرآن کو زمین پہ پڑھو تو پھٹ جائے گی، اس قرآن کو پہاڑ پہ پڑھو تو چلنا شروع کر دے گا، اس قرآن کو مردے پہ پڑھو تو زندہ ہو کر باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ 10 محرم میں میرے ساتھ ضرور بولنا، تو پھر یقین کیجئے جو مردے کو زندہ کرے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کو لوگ کے سنا پہ زندہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سبحان اللہ، کو لطف آ رہا ہے باتوں کا؟ اور میں چونکہ میسیج دینے ہوتے ہیں تو میسیج میں اگلا دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جنہوں نے پانی بند کیا تھا ان کا نام ہی نہیں، پیاسوں کی سبیل سڑک کے کنارے ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ وہ 3-4 ڈسٹرکٹ سے میں گزر کے یہاں آیا ہوں، اور پروفیسر صاحب توجہ چاہوں گا، آپ بھی اسلام آباد سے آئے ہوں گے، تو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں پانی پی لو حسین کا صدقہ، حسین کے نام کی سبیل ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، جن کے پاس پانی تھا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دیکھیے بغیر کسی، میں ابھی پیر مل سے گزرا ہوں اور کل میری وہاں مجلس تھی، میں حیران ہو گیا، خدا کی قسم، ممبر پہ کھڑا ہوں، سکھ سبیل لگا کے کھڑے ہیں، سر پہ پگڑیاں ہیں ان کی سکھوں والی، اور وہ کہہ رہے ہیں آؤ حسین کا صدقہ پی لو، حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ ہے زہرا کا لال۔ یاد رکھنا، انسان ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کسی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور اس انسانیت کے محسن کا نام حسین ہے۔ بے شک بے شک یا علی، توجہ سبحان اللہ۔ کچھ میسیج دینے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ بیعت حسین پہ تو کچھ ڈسکس کیجئے، انہوں نے کہا سوال یہ نہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہ کی تو باقی امت نے کیوں کی؟ واہ بھائی واہ، توجہ، باقی امت نے کیوں کی؟ اب میں جملہ سید علی نقی نقم علیہ الرحمہ کا ہدیہ کے دیتا ہوں۔ سید العلماء فرماتے ہیں کہ 11 ہجری کو حضور کا وصال ہوا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 50 سال بعد دین میں یزید جیسے بندے پیدا ہو گئے۔ دین کا یہ حال ہو گیا کہ دین کے اندر یزید جیسے بندے پیدا ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اگر حسین کربلا نہ آتے امت یزید ہو جاتی، جو امت کو یزید ہونے سے بچا لے اسے حسین۔ واہ بھائی واہ، واہ واہ واہ، کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں قبلہ، سنیے گا جہاں بیٹھے ہو بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا حسینیت زندہ باد، توجہ چاہتا ہوں اور سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، یہ حسینیت زندہ باد غدیر کی جیت ہے۔ واہ جی میں سبحان اللہ، جو علماء سنتے ہیں یہ حسینیت زندہ باد غدیر کی جیت ہے، اور یزیدیت مردباد کسی کی ہار ہے۔ واہ بھائی، ہائے 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 یار، کون سنتے اور کون بولے گا میرے ساتھ؟ کسی کی ہار ہے۔ حسین نے بتا دیا زمانے والوں، یاد رکھو جہاں جہاں بھی ہو تمہارے نزدیک یہی ہے کہ جو چلا جائے کٹ جائے، وہ
ہار جاتا ہے. کٹ جانا یہ کمال نہیں، یہ مرنا نہیں ہے، نظریے کا کٹ جانا واہ بھائی واہ. یہ مرنا ہے. تو یاد رکھنا، جو گلا کٹوا کے سجدے کو کٹنے سے محفوظ کر دے. واہ 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 واہ. اس ہستی کو زمانے میں حسین کہتے ہیں. اور میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آج 10 محرم کی تقریر ہے اور یہ تاریخی جملہ ہے، نوٹ فرما لینا. خدا کی قسم یزید دین کو قید کرنا چاہتا تھا، جو خود قید ہو کے دین کو بچا لے. بچا لے اسے حسین کے. جو خود قید ہو کے دین کو قید ہونے سے بچا لے، وہ یہ اہل بیت کرام ہے. گھبرا تو نہیں گئی؟ ایک اور میسج آپ کی سماعتوں کی نظر کر. کربلا مشکل بھی بڑی ہے، کربلا آسان بھی بڑی ہے. واہ بھائی واہ. یہ آپ کہیں گے کیا ہوا مشکل بھی اور آسان؟ مشکل اتنی ہے کہ عمر ابن سعد جیسے کمانڈر کی سمجھ میں نہیں آتی، اور آسان اتنی ہے کہ ہر جیسے سپاہی کی سمجھ میں نہیں آتی. واہ بھائی واہ. اے میری یار. واہ 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 واہ، کیا کہنے. آسان اتنی ہے بھائی جان کہ ہر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اسے تمبو مت سمجھنا، یہ حسین کا خیمہ ہے. ہر مزاج ہو کے آ جا. واہ بھائی واہ. واہ 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 واہ. ایسے قیمتی جملہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ ہر مزاج ہو کے آ جا. یہ حسین کا خیمہ ہے. واہ بھائی واہ. بیٹھے ہو تو میں پھر رکھ کر اور میسج کرنے کے لیے دیتا ہوں. حسین کا خیمہ ہے، حسین بلا رہے ہیں، آ جا اور مزاج ہو کے آ جا. یہاں بخش دیں گے. بخش دیں. جتنے تمہارے مجرم ہیں نا، تم جرم کی معافی ہو جائے گی. لفظ سننا خدا کی قسم. اور اس سے فیلمی جملہ شاید میرے پاس اس محرم کی پوری تقاریر میں نہ ہو، جو اب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب اس مجلس میں آنا تو کبھی جنت نہ مانگنا. جنت میں بیٹھ کے جنت مانگتے ہو. تیری گاڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کوئی کہے گا بھی یہ خطابت ہے، میں خطابت نہیں، میں حقیقت کا قائل ہوں. توجہ ہے قبلہ؟ جنت وہی ہے جہاں حسین ہے. یہ سب پہ کیوں بیٹھے؟ کوئی ویسے کہے چوک میں بیٹھو گے، لیکن آج کیوں بیٹھے ہو؟ حسین کا خیمہ ہے، اور جہاں حسین کا خیمہ ہو اسے جنت کہتے ہیں. جملے جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا تھا، پروفیسر صاحب وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ہم وہ خوش، ابھی آپ امام بارگاہ سے آئے، بولو بالکل امام بارگاہ سے آئے، امام بارگاہ سے آئے. ہم وہ خوش قسمت مسلمان ہیں، ہم وہ خوش قسمت مسلمان ہیں جو اپنے پاس حسین کا گھر رکھتے ہیں. تیری سبحان اللہ. بڑے کچھ پردے پیچھے رہ گئے ہیں. سبحان بھائی اللہ. واہ سبحان اللہ. یہ امام بارگاہ کس کا گھر ہے؟ حسین کا گھر. حسین کا. ابھی آئے ہو نا، حسین کے گھر سے نکلے حسین اور جانا حسین کے گھر ہی. جانا ہوگا. جنت سے نکلے گلیوں میں ہوتے ہوئے پھر پھر جنت جنت چلے گئے. واہ بھائی واہ. واہ 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 سبحان اللہ. جو معرفت والے بیٹھے ہو بھائی جان غور ہے قبلہ تو سنیے گا. حسین راجہ، حسین سکندر، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین تصویر انبیاء ہے، حسین شاہ انما ہے، حسین مفہوم حل آتا ہے، حسین حق و باطل میں حد فاصل ہے، حسین حق کو بچانے والا ہے، حسین نانے کی سیرت کا محافظ ہے. تو پھر یاد رکھیے گا، عرش جس کے نانا کی سیرگاہ ہے، فرش پہ جس کی کربلا ہے، زمانہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ حسین کیا ہے. زندہ باد. زندہ باد. مردہ باد. بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. توجہ. یہ 14 اگست کبھی گزرا بھائی جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 نام ملے تو پاکستان مارز وجود میں آئے.
मोहम्मद अली और फातिमा। फातिमा, वाह भाई वाह। और 14 वाले ना मनाएंगे तो कौन कौन मनाएगा? मनाएगा? क्योंकि 14 अगस्त मनाना जानता ही वो है जिसके 14 मासूम हैं। वाह भाई वाह। 10 मुहर्रम है, मैं मैसेज दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। या बैठे हो किबला, आओ मैं एक और तारफ करवाए देता हूं। जहां जहां बैठे हो मोहब्बत से सुनिए। याद रखना, हुसैन की खुट्टी है नबी का लुआबिदा। तवज्जो, हुसैन का झूला झुलाया है जिब्राइल ने। वाह भाई वाह। हुसैन का दर्जी बना है जिब्राइल। इब्राहिम, बैठे हो। हुसैन की सवारी बना है नाना। नाना। ऐसे है या नहीं? तो फिर मैं कहने पे मजबूर हो गया और कह रहा हूं, जिसे कहते हैं जन्नत वो करबल की गली है। ये वो दस्त है जहां तकदीर पली है। इंसान की शहरग में खुदा ढूंढने वालों, दीन की शहरग में हुसैन इब्ने अली है। नहीं यार, आप सुनने पे तुल आए हैं तो मैं भी एक जुमला हदिया के देता हूं। याद रखना, खुदा की कसम, और मैसेज दे देना। पूरी कायनात में 2 मुअल्ला, एक अर्श में, पूरी कायनात में 2 मुअल्ला। माशाल्लाह। नाने ने अर्श पे मुअल्ला बनाया, वाह। नवासे ने फर्श पे अर्श पे मुअल्ला मोहल्ला बनाया। न वहां नाने का सजदा। भाई 10 मुहर्रम में मेरे साथ बोलना, वहां नाने का सजदा, सजदा, यहाँ नवासे का नवासे सजदा। का सजदा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। यहाँ नवासे का सजदा, वहां भी मोहल्ला, यहाँ भी मोहल्ला। व्हाट मीनिंग मोहल्ला? मोहल्ला कहते किसे है? मौलवी साहब तवज्जो चाहूंगा। सजदों का कराल है मोहल्ला, इश्क तौहीद की दर्सगाह है मोहल्ला। अरे मोहल्ला उस जगह को कहा जाता है जहां सर सजदे में रख के राजो न्याज की बातें की जाए। मोहल्ला उस जगह को कहा जाता है जहां खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी सदा क्या है? वाह भैया। जहां खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रजा क्या है? नाना नबियों का सरदार, बाबा वलियों का सरदार, माँ खातूने जन्नत, भाई जवानाने जन्नत का सरदार। सारी सरदारियां सिमट के जिस नुक्ते पे आ जाए उसे हुसैन कहते हैं। और मौला हुसैन ने ये नहीं कहा मैं तेरी बैत नहीं करता, कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की। वाह भैया। तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। अब कौन हुसैन जैसा? यजीद, यजीद। वाह वाह वाह। हुसैन खून किसका है? बैठे हो रसूल का। तो जुमला सुनिएगा खुदा की कसम, जहां जहां बैठे हो बड़ी मोहब्बत के साथ। अच्छा, जब वहां से सजदा करके नबी आए तो अल्लाह ने अर्श को क्या बना दिया? अर्श मोहल्ला, अर्श मोहल्ला। और जब नीचे जमीन पे आए तो फिर आवाज दी, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। काली कमली वाले, इबादत कम करो, तुम्हारे पाँव पे वरम आ रहे हैं, कम कर दो। इधर कहा कम कर दो, उधर मस्जिद में गए, सर सजदे में रखा, हुसैन पुश्त पे आ गए। वाह भाई वाह। वाह वाह सुभान। मेरे अल्लाह तूने कहा था कम कर दो, अब क्या करूं? कहा अब उतनी देर तक सर ना उठाना जितनी देर तक, जब तक हुसैन ना उतरे। तवज्जो, ये कभी ना सोचना कि सजदे और हुसैन का मुकाबला हुआ, मुकाबला मुखालिफों का होता है। वाह भाई वाह। बल्कि जहां हुसैन आ जाए वहां नबियों की इबादत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। भाईजान तवज्जो चाहूंगा, जो कि कुछ सुनने वाले बैठे हैं वो खतीबी क्या जो चेहरा शनास ना हो। अब यूं मेरी तरफ देखना, नबी का सर है, वाह, पीछे है सहाबा किराम, मेरी लाखों जाने कुर्बान हुजूर के बावफा सहाबा। वाह भैया। यूं सर है सजदे, यूं उठाया हुसैन, फिर हुसैन।
عالم دین بیٹھے ہیں، میں بھی فقہ کا پڑھا ہوا ہوں، توجہ ہے، اسے کہتے ہیں تقرار سجدہ، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مگر کسی کی نہیں ٹوٹی۔ کسی کی نہیں، واہ بھیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کسی کی ٹوٹی ہے نہیں، جب وجود حسین سے کسی کی نہیں ٹوٹتی، ذکر حسین سے کیا کیسے؟ تیری خیر، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، توجہ، اچھا قبلہ مولوی صاحب توجہ چاہوں گا۔ اب اللہ جزائے خیر۔ نبی کو جو بھی بولتے ہیں وہی سے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ما اتبع الا ما یوحی الی، نبی بولتے بھی وہی سے، کرتے بھی وہی سے۔ اب نبی کو ہے وحی کا انتظار، وحی کو ہے جبرائیل کا انتظار، جبرائیل کو لوح کو قلم، قلم کو اللہ کا، اور اللہ کو ہے حسین کا حسین انتظار۔ کا انتظار، واہ، ہائے ہائے کہ حسین اترے اور میں سر اٹھاؤں۔ توجہ ہے قبلہ، یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، نماز ہو گئی ختم، ہر کوئی کہہ رہا ہے جیسی آج پڑھی ہے نا ایسی کبھی شاید پھر نصیب نہ نہ ہو۔ ہو، عبادت اللہ کی تھی، زیارت حسین کی حسین تھی۔ کی دیا، واہ واہ، شاعر قلم اٹھاتا ہے اور قلم اٹھا کے کہتا ہے سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے شبیر گھر سے آ رہے تھے، بیٹھ کر نانا کی پشت پہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، ارے محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل گھر میں میں حسین حسین ہوگا، حق کے نعرہ حیدری، یعنی عذاب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، عذاب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دیکھا تو درے بطول پر رسالت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول تو پشت پر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور ہے قبلہ، ماشاءاللہ جی یاد رکھنا خدا کی قسم، حسین نے میں ایک جملہ تاریخ کا اور ہدیہ کے دیتا اور یہ لفظ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو، توجہ چاہوں گا بھائی جان، جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہو، یہ جملہ آپ کے لیے، کیونکہ جوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، واہ بھیا، اور یاد رکھیے میرے محترم مکرم سامعین، کربلا اذان سے شروع ہوتی ہے، سجدے پہ یہ تو ختم۔ ختم ہوتی ہے، مصائب نہیں، میں فضائل ہدیہ کرنے لگا، اذان سے شروع سجدے پہ ختم، ختم، ایسے ہی ہے نا، آپ پھر بندے کی زندگی دے دیں، اذان سے شروع سجدے پہ ختم، کیا بات بندے کی ہے، کہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے؟ اذان سے، ختم کہاں ہوتی ہے؟ سجدے پہ، نماز پہ۔ حسین نے کیا کمال کیا، کربلا اذان سے شروع کی، سجدے پہ ختم کی، تاکہ زمانے کو میسج دے دوں، ہو مسلمانوں اگر زندگی چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ، واہ بھائی واہ، یا یعنی سبحان اللہ، زندگی چاہتے ہو تو کربلا آ جا۔ نہیں ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہیں، توجہ توجہ، اب یزید کے پاس تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ماشاءاللہ، آج وہ 53 ممالک ہیں جو یزید کی مملکت میں تھے، جب اتنوں نے یزید کی بیعت کر لی کر لی، تو محراب مسجد میں بیٹھنے والا زہرا کا لال نہ کرتا، یزید کا بگڑتا کیا تھا، لیکن یزید یزیدوں کے جانتا تھا، ساری دنیا سچا کہے سچا نہیں ہو سکتا جب تک سچی ماں کا بیٹا سچا نہ کہے۔ واہ بھائی واہ، واہ 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 یار کیا کہنے، جب تک بطول کا لال نہ کہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے، غور ہے بھائی جان، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تو حسین نے بیعت کی نہیں کی، غور ہے قبلہ، ماشاءاللہ جی آؤ پھر لفظ بیعت پہ ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، باآ یبیع بیعن، اس کا معنی ہے بیچنا بیچنا، اور خریدنا، اشتریتو اور بیعتو، جو گرائمر جانتا ہے وہ جانتا ہے، بیچنا اور خریدنا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح دیکھ لے، ایک بیعت لیتا ہے ایک دیتا ہے، دیتا ہے، جو بیعت کر رہا ہے وہ تین چیزیں دے رہا ہے، کتنی؟
تیری، میری جان اس کی جس کی میں بیعت کروں، بیعت کر رہا ہوں. میرا مال اس کا، میری اولاد اس کی، بدلے میں پہلی چیز دے جنت، کوثر، سلسبیل. اور قرآن کہتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ید اللہ ہو. ہاں تیری واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. اس کا ہاتھ بھی نبی جیسا، اس کی آواز بھی نبی جیسی، جیسی وہ نبی جیسا ہو. اب بتاؤں نبی جیسا کون ہے؟ ماشاء اللہ. اگر کہیں اور پتہ نہ چلے تو شب ہجرت دیکھ لو. علی کو بستر پہ سلا کے کافروں کی امانتیں علی کو دے کے کہا صبح آ جانا. تو جب یہ کافروں کی امانتیں نبی علی کے بغیر کسی کو نہیں مہیا کرتے تو یہ دین جیسی امانت علی کے بغیر کسی کو سبحان اللہ. اور آقا فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ جیسا. میں حسین بزرگ حسین مجھ جیسا اور میں حسین جیسا. حسین جیسا. گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاء اللہ. اب توجہ چاہتا ہوں میرے محترم مکرم سامعین، جہاں جہاں بیٹھے ہو یہ جملہ محبت سے سننا. اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. حسین کس عظمت کے مالک ہیں، کیونکہ میسج دینا ضروری ہے. توجہ. ایک دن حضور سفر سے آئے اور بی بی ام سلمہ کے گھر آ کے چادر اوڑھ کے سو گئے اور کہا کوئی بھی آئے میرے قریب مت آنے دینا. تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے. نانی اماں. کہا جی میرے لال. نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تمہارے نانا نے روکا تھا کوئی بھی ہو. حسین کہتے ہیں اچھا اب ہم کوئی ہو گئے. واہ 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 سبحان اللہ. اب ہم کوئی ہو گئے. بس حسین کی آواز بلند ہوئی. نبی نے چادر کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا ام سلمہ میرے حسین کو آنے دو. حسین کوئی نہیں، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ماشاء اللہ. خدا کی قسم پھر سنیے. کتاب کا نام ہے رجال خوشی. اس میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور جا رہے ہیں بازار میں، ساتھ ساتھ صحابہ ہیں. آگے آگے حسین، پیچھے ایک بچہ جا رہا ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہ بچہ نقش قدم حسین کو چومتا ہے. حضور آئے، اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا بیٹا حسین سے جو پیار کرتا ہے شریف ماں کا بیٹا ہے. میں یہ نبیوں کا سلطان تجھے کہہ رہا ہوں. میں اللہ کا حبیب ہوں، تو میرا حبیب ہے. تو حضور کا حبیب بننے کے لیے حسین کا حبیب بننا ضروری ہے. گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم؟ اور یاد رکھنا دنیا میں سب سے بڑا واقعہ 10 محرم کو ہوتا ہے یا چہلم کو ہوتا ہے جو احتجاج ہو رہا ہے یزیدیت کے خلاف. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور ہوتا رہے گا. اور آخری میسج لے لو اور میں تتمہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں. آج کے دن جو بھی سجدہ ادا کرے گا یہ سنت ہے مولا کی اور خدا کے فرض کو ادا کرنا. توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ یاد رکھو سب کچھ چھوڑ دے حسین نہ چھوڑ، کیونکہ یہاں بھی شاہی حسین کی ہے، وہاں بھی شاہی حسین کی ہے. جہاں جانا ہے وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے. جنت ہے نا تو سردار حسین ہے. دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین. یہ اس ماں سے پوچھئے جس نے پیس کے پالا تھا حسین. علماء بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. اس کو علماء نے لکھا ہے. میری گاڑی میں 10 کتابیں موجود ہیں جن میں سے 5 صرف مقتل کی کتابیں. کوئی کہے تو میں دکھا سکتا ہوں. ایک دن جبرائیل آئے کافور لے کے. پاک نبی کو وہ کافور عطا کیا. حضور نے علی کو بلایا دے دیا، حسن کو بلایا دے دیا، سیدہ کو کہا یہ آپ کے حصے کا ہے. یوں چپ کر کے کھڑے ہیں غریب کربلا.
کہا نانا میرے حصے کا کافور؟ کہا بیٹا کافور اسے لگتا ہے جس کا لاشا سلامت رہے، تیرا تو لاشا پامال ہو جائے گا۔ عزادارو سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم جب یزید نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، دین حسین کے دروازے پہ آیا۔ زہرا کے لال تیرا بھی بچپنا تھا، میرا بھی بچپنا تھا، تو نبی کے سینے کے اندر رہتا تھا، میں نبی کے سینے کے اوپر تو سوتا تھا۔ اے حسین مجھے بچا لے، میری تلاوت خطرے میں ہے۔ حسین کہتے ہیں رو کے سنا پہ پڑھوں گا۔ کہا یزید میرے خون کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور جوانوں کہا نانا کے دین میں اکبر کی چھاتی کا خون دوں گا۔ کہا یزید میرے سہاروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، کہا تجھے اکبر کے بازوؤں کا سہارا دوں گا۔ سنو گے عزادارو؟ کہا اگر پھر بھی نہ بچا، کہا میں اپنا سر بھی دے دوں گا۔ کہا اگر پھر بھی نہ بچا تو ملکہ عالیہ پردہ عصمت سے فرماتی ہیں، طہارت سے، ماں کی وارثہ بی بی، اے نانا کے دین اگر بھائی کے سر سے نہ بچانا تو زینب اپنی چادر بھی دے دے گی۔ اس دین کو بچانے کے لیے بھائی سر لے کے چلے، بہن چادریں لے کے چلی۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ عزادارو سننا، بھائی نے سر دینے شروع کی، کبھی اکبر کا سر، کبھی اصغر کا سر، کبھی اون و محمد کا سر، کبھی غازی کا سر، اور بہن نے چادریں دینا شروع کی۔ اور بس اتنا ہدیہ کیے دیتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو، جب تم اونچی آواز سے روتے ہو نا تمہیں نبی کی بیٹی دعا دیتی ہے۔ خدا کی قسم آج چونکہ 10 محرم ہے، ہر طرف سبیلیں حسین کے نام کی لگی ہوئی ہیں اور بچے پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، تو میں میسج مولا حسین کی زبان سے نکلا ہوا دے کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ یاد رکھنا مولا حسین نے جو آخری میسج دیا ہے، مولا فرماتے ہیں یا شیعتی ما ان شربتم، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، جب کسی غریب کا ذکر سننا یا شہید کا سننا تو میری شہادت پہ بھی دو آنسو بہا لینا۔ خدا کی قسم یاد رکھنا اس کے اوپر رو رہے ہو جس کے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا، جس کی بہنوں کو بھی کسی نے رونے نہ دیا۔ یہ حسرت تھی زینب کی اور کسی نے رونے نہ دیا۔ اور اللہ آپ کے یہ آنسو قبول فرمائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یزید پہ لعنت، یزید کے فوجیوں پہ لعنت، حسین کے قاتلوں پہ لعنت، حرمل پہ لعنت، خولی پہ لعنت، شبر پہ لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین۔